اس میں ظاہر ہے یہ ایک وہ بات ہے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جلسہ گاہ دینے کے لیے اپنی اجازت کا اختیار مانگ رہے ہیں، اور ضمانت ایک ٹوٹلی جو ہے وہ ذرا سا الگ موضوع ہے. لیکن پاکستان میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ قانون موم کی ناک ثابت ہوا ہے، جب دل چاہا ہے، جیسے دل چاہا ہے استعمال ہوا ہے، ہوتا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا محمود مولوی صاحب، یہ آپ کی پارٹی کی ترجمان فردوس عاشق اوان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 21 تاریخ کو ہم بڑے سرپرائزز دیں گے. تو کیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا بڑا سرپرائز ہے؟ مطلب کوئی پارٹی اور لوگ ٹوٹ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کسی پارٹی کے پاس جا رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اور لوگ بھی جو ہے وہ ہم جو ہے آئی پی پی کو جوائن کر رہے ہیں، جس میں کچھ مطلب ایک شخص تو کافی سینئر پی ٹی آئی کے ممبر ہے، وہ جوائن کر رہے ہیں، اور میرے خیال سے باقی اور بھی لوگ ہیں، اور باقی جو ہے انہوں نے جو دیا ہے وہ سرپرائزز انشاءاللہ 21 کو دیں گے. میں ابھی میرے بھائی کی بات سن رہا تھا جو دبئی سے. نہیں، دیکھیں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، کیونکہ جب تک چیزیں فائنلائز نہیں ہوں تو میں مگر ان دو میں سے ایک ہے نا، ان دو میں سے ایک ہے نا. نہیں، میں اس پہ بھی کوئی آپ کو کمنٹ نہیں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ 2 میں سے ایک ہے یا 3 میں سے ایک ہے. میں بالکل نہیں کہوں گا، کیونکہ لاسٹ ٹائم میرے سے جو ہے نا ایک غلط بال کھیل لیا تھا. اب میں بہت کوشش ہو کے کھیلتا ہوں. بالکل جو بھی ہوگا 21 کو بتائیں گے. چلیں یہ کہہ دیں کہ دونوں ہی نہیں ہیں. عادل بھائی وہ پوچھتے رہے غلط بال کون سی تھی، ٹھیک کروا لیں. نہیں بھیا، میں اس کے ہاں جو اس کے اوپر کمنٹ نہیں دوں گا. دیکھیں، جو اس پہ کمنٹ نہیں دوں گا بالکل، اور کیونکہ آنے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، آئیں گے اور سینئر پارٹی. لیکن سر ان سے نیچے اگر آئیں گے تو وہ بڑی وکٹ تو نہیں کھلائے گی نا، وہ تو پھر مڈل آرڈر کھلائے گا. نہیں وہ یہ نہیں ابھی دیکھیں نا، وکٹیں ہر ایک کو الگ الگ نظر آتا ہے نا. ان میں سے آئیں گے. نہیں عامر بھائی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کھل کے بتائیں نا. میں پوچھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو غائب ہیں، کچھ لوگ خود غائب ہیں، کسی کے بارے میں رائے آتی ہے کہ جی وہ کسی نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں سرپرائزز میں؟ تو ذرا لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا تھوڑا سا. سرپرائز مطلب آپ ہنٹ دینا، دونوں قسم کے لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہے وہ پاکستان کو خبر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ہمیں ہنٹ دینا کہ کون ہے. محمود صاحب ٹھیک عامر صاحب میرا خیال سے بہتر. عامر صاحب نے اچھا محمود صاحب یہ بتائیے. نہیں عامر صاحب نے، میں تو ابھی نہیں میں دیکھیں، میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا. اور میرے خیال سے جو ہے 21 کو ہم دیکھتے ہیں کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا، کیونکہ کسی کو بھی خدا نخواستہ ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے. اگر کوئی نہیں آتا ہے اور کوئی نام لے لیں تو وہ بدمزگی ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. لیکن ان دو میں سے کوئی نہیں ہے، یہ آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ دو نہیں. نام نہ لے بے شک. نہیں، میں کچھ کنفرم نہیں کر رہا ہوں. اس کے اوپر میں کہوں گا، میں کمنٹس نہیں کروں گا پلیز. اچھا نو کامنٹس کریں گے آپ، ٹھیک ہے. نہیں ہو سکتا ہے صدر پاکستان کی بات کرنا چاہ رہے ہو نا، کہ وہ کوئی بیان دینا چاہ رہے ہو. وہ تو ابھی تو وہ پارٹی جوائن نہیں کر سکتے نا، وہ صدر ہیں ملک کے. نہیں بیان تو دے سکتے ہیں. میرا نہیں خیال، مجھے نہیں لگتا یہ ہوگا. بہرحال ہمایوں مومن صاحب آپ ہی بتا دیں اب کون جا رہا ہے آپ کی پارٹی سے. دیکھیں، اس طرح ہے کہ ایک درخت جو ہوتا ہے نا، جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور وہ اپنی جگہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ایک کرسمس ٹری کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے کبھی ادھر سے اٹھا کے ادھر لے گئے، ادھر سے لگا کے ادھر لے گئے اور وہاں پہ سجا دیا ہے اور اس کے اوپر زبردست چیزیں لگا دیے تاکہ وہ اچھا لگے. تو جو درخت ہوتا ہے اپنی جگہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے پتے گرتے ہیں، اس کے چھوٹی موٹی شاخیں بھی گرتی ہیں، لیکن وہ درخت ہے. اس کی وجہ سے شاخیں نکلیں گی، اس کی جڑوں کی مضبوطی کی وجہ سے نئے پتے نکلیں گے. اور یہ تو آزمائشیں آ سکتی ہیں. بعض دفعہ جب آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے طاقت دو، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ذرا سختی لے آتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے آپ کے اندر طاقت آ جائے. ڈائریکٹ ایک دم تو وہ نہیں ہوتا ہے. یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن دیکھیں، مجھے تھوڑی سی ذرا حیرانی ہوئی تھی کہ ہمارے جو عامر الیاس صاحب ہے، جو کہ ہیں تو صحافی، لیکن ہی واز ڈیفینڈنگ ایک ایسی چیز کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ جس کو
کوئی لائر ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. دیکھیں بات یہ نہیں ہے اگر کسی کو غلط سزا ملی تھی تو وہ اپنی جگہ پہ غلط سزا ہے, اس کو ریورس کرنے کے لیے جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا وہ تو سپریم کورٹ ہی واپس کر سکتی ہے کہ بھئی انہوں نے غلط سزا دی تھی. لیکن اگر ایک آدمی ہے جس کو سزا مل چکی ہے صحیح یا غلط, ہمارے جتنے بھی اس وقت یہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں جیلوں میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے بہت ساروں کو غلط سزائیں ملی ہوئی ہیں, لیکن ان کو ایک پروسیس کے تھرو ملے گا. اب اگر ایک آدمی ہے کہ جو کہ مفرور ہے, جس کو سزا ملی ہوئی ہے, کنوکٹڈ ہے, اب وہ واپس آنا چاہتا ہے, 100 بسم اللہ واپس آئے, لیکن واپس آ کے اس کو پری ایمپٹ کر کے آپ پروٹیکٹیو بیل دے رہے ہیں اور وہ بھی اس لحاظ سے, تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس قانون کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو اچھا یہ ٹیسٹ ہے نا, ایک منٹ عادل عباسی, عادل ایک منٹ دیکھیں یہ ٹیسٹ جو ہے نا, یہ ٹیسٹ پاکستان کی عدلیہ کا ہے, یہ ٹیسٹ پاکستان کی جو ایکچولی حکومت ہے جنہوں نے ان چیزوں کو چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر کو محفوظ رکھے اور سارے کرے, ان کا ہے. اگر اس طریقے سے کرنے تو ایک کام کر لینا, ڈائریکٹ وہ کر لیں کہ یار وہ جیسے ڈائریکٹ حوالدار آیا تھا نا ویسے ڈائریکٹ پرائم منسٹر ان کو لے آئے. وہ کسی زمانے میں وہ نہیں ہوتا تھا, وہ اندھیرا اجالا میں ڈائریکٹ حوالدار آتا تھا, ویسے ان کو ڈائریکٹ پرائم منسٹر لے آئے. باقی جگہوں پہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے, ڈائریکٹ وہ کر لیں. جی عامر الیاس رانا صاحب, لیٹ می ریزرو مائی کمنٹ. لگتا ہے ڈاکٹر صاحب اور میں اکٹھے ہی دیکھتے رہے وہ جمیل فخری اور کبھی خان صاحب کا جو ڈرامہ تھا. بالکل ٹھیک بات ہے کہ ٹھیک ہے نا, تو وہ کوئی بات نہیں ہے, اچھی مثال دی ہے. ایشو یہ ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں اور میں اس وقت بھی بولا کرتا تھا, اسی طرح بات کیا کرتا تھا کہ جب وہ کام ہو رہا تھا مانیٹرنگ جج کا اور جے آئی ٹی بن رہی تھی, تو میں کس چکر میں بات کروں, میں نے اپنا تجزیہ دینا ہے, کسی کی فیور میں ہو سکتا ہے کسی کے خلاف ہو سکتا ہے, مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے, آر نہیں ہے. میں تو ایک مثال دوں گا کہ پاکستان کے اندر ایک فقید المثال سزا دی گئی, صرف ایک شخص کے لیے پاکستان کے قانون میں سے سزا نہیں نکلی تھی, بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لیا گیا تھا. تو ایسے میں اس شخص کے ساتھ اگر زیادتی کا ازالہ ہو اور وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرے تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ یہ کوئی ضروری ہے کہ ہر دفعہ اسی کے ساتھ غلطی ہو پھر وہ آگے چکی کے پارٹ میں پسے دوبارہ ہو اور وہ اسی پارٹ میں آ رہا ہے؟ چونکہ ایک کام غلط کیا گیا, پاکستان آج اس کے نتائج بھگت رہا ہے, سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوا, معاشی عدم استحکام کا شکار ہوا. مجھے بتائیں جب خان صاحب کریڈٹ لیتے ہیں 92 کے ورلڈ کپ کا کیونکہ کپتان ہے, تو جو ڈسکریڈٹ بنتا ہے ان کی کپتانی میں جتنے بہادر کھلاڑی تھے سارے ایک دم کر کے بھاگ گئے. یہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ افغانستان والے وہ ہائی جیکر ہیں جو ایئرپورٹ پہ اترے تھے کہ ساتھ ہی مسافروں کے وہ بھی غائب ہو گئے اور ہائی جیکر کا پتہ ہی نہ چلا کسی کو. یہ سارے کے سارے جتنے ملزمان ہونے چاہیے تھے خان صاحب کے ساتھ, یہ سارے کے سارے پوتر ہو گئے. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ کپتان نے ٹیم کون سی چنی تھی؟ یہ بزدار صاحب چنے تھے جن کو آج ان کے بڑے ڈائی ہارٹ ساتھی کہتے ہیں, وزیر تھے فاروق حبیب, کہ ہمیں ان کی اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ جن کی وکالت کرو, فلانے کی خواتین کے نام لیے انہوں نے, یہ میں نے نہیں لیے. یہ بات سوچنی چاہیے کہ آگے ایسی ٹیم چنی کیسے گئی. رسپونڈ کرنا چاہیں جو یہ بات کر رہے ہیں عامر الیاس رانا صاحب, پھر میں بریک کی طرف جانا ہے. ایسا ہی ہوا ہے واقعی کہ ٹیم جو ہے وہ بہت بری سلیکٹ کی گئی اور ذمہ داری اب خان صاحب پر ہی ہے. دیکھیں میں بتاؤں ٹیم غلط سلیکٹ نہیں کی گئی. دیکھیں جو ایشو بن گیا تھا وہ بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا کہ فوج کے ساتھ اور فوج کے خلاف. جو لوگوں نے چھوڑا ہے وہ فوج کے ساتھ ہیں اور جو لوگ جو ڈیفینڈ کر رہے تھے, ویسی پارٹی میں 2 ٹیمیں تو پہلے ہی بن چکی تھی. ایک وہ تھی جو ایگریشن کے اگینسٹ تھی اور ایک جو تھی صاحب کو خوش کرنے کے لیے تھی. تو جنہوں نے چھوڑا ہے وہ فوج کے ساتھ ہے اور جو اس وقت کھڑے ہو کے وہ جو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ آج بھی اوپنلی آ جائے نا کہ ہم فوج کے خلاف ہیں. تو اس میں دو رائے کیوں چھپ چھپ کے بات کرتے ہیں, کھل کے کیوں نہیں کہتے کہ ہم فوج کے خلاف ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ہم فوج کے ساتھ ہیں اور جتنوں نے چھوڑا ہے وہ کہتے ہیں ہم فوج کے ساتھ ہیں.